بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا SOC 401 کا کوئز نمبر 4 کریں گے۔ تقریباً اس میں 60 to 70 MCQs ہیں۔ اس میں سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے 8 سے 9 MCQs اسی ویڈیو میں سے آئیں گے، اور باقی جب آپ لوگ فائنل ٹرم کا پیپر دینے کے لیے جائیں گے تو اس وقت آپ نے کوئزز ویڈیوز لازمی آپ لوگوں نے دیکھ کے جانی ہے۔ ایک تو جو آپ لوگوں کی کوئزز ویڈیوز ہے نا فائنل ٹرم سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں، بیچ میں تھم نیل پہ جو ہے نا لیکچرز مینشن ہوتے ہیں، تو جو آپ کے لیکچر نمبر 19 سے لے کے 45 کے درمیان تک کے لیکچرز کی کوئزز ویڈیوز ہیں، ان کی آپ نے لازمی ویڈیوز وہ والی دیکھ کے جانا ہے۔ اس میں سے کافی سارے آپ لوگوں کے MCQs ریپیٹ ہو جاتے ہیں۔ باقی واٹس ایپ پہ فالو کرنے کے لیے واٹس ایپ کا لنک موجود ہے، چینل کے ہوم پیج پہ بھی موجود ہے، ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، وہاں سے بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ کو اگر اس سبجیکٹ کے دوسرے سبجیکٹس کے لیکچرز چاہیے تو چینل کے ہوم پیج پہ جا کے وہاں پہ پلے لسٹ کا آپشن ہوتا ہے، وہاں سے آپ لوگ اپنی مرضی کے سارے لیکچرز بھی لے سکتے ہیں۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلا ہمارا MCQs ہے belief system perform certain dash functions by providing emotional comfort by explaining the unexplainable۔ بعض دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو صرف دین ہی سمجھا سکتا ہے، آپ لوگوں کو بلیف سسٹم ہی سمجھا سکتا ہے، اس سے آپ لوگوں کو ایک ایموشنل کمفرٹ ملتی ہے۔ تو کیونکہ یہ ایک جذباتی ایک سکون ہوتا ہے، تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سائیکولوجیکل فنکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایموشنل کمفرٹ والا سائیکولوجیکل فنکشن ہوتا ہے بلیف سسٹم کا۔ اس کے بعد which of the following associations commonly emphasize helping members adapt to new conditions particularly if they are migrants۔ جب بھی کوئی بھی انسان دوسرے ممالک سے مائگریشن کر کے آتے ہیں تو ان کی ہیلپ آؤٹ کرنا تاکہ وہ نئے ملک میں نئے حالات کے حساب سے اپنے خود کو ڈھال سکیں، اس کے لیے کچھ ایسوسیشنز بنائی جاتی ہیں۔ وہ والی ایسوسیشنز جو ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ ریجنل اینڈ ایتھنک ایسوسیشنز بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ والا اس کا رائٹ آنسر ہے، ریجنل اینڈ ایتھنک ایسوسیشنز۔ An anthropologist is at best commonly identified as a social or cultural resource manager of۔ anthropologist کو social اور cultural resource manager مانا جاتا ہے ڈیولپمنٹ ورک کا، ٹھیک ہے۔ ڈیولپمنٹ کا جب بھی کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں سوشل اور کلچر سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے، جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں، وہ سب کچھ اینتھروپولوجسٹ ہی اس کو مینج کرتے ہیں۔ Many religious beliefs are merged with government institutions۔ جب بھی اگر کوئی حکومت ہے، ٹھیک ہے، یہ حکومتی ادارے ہوتے ہیں، وہاں پہ مذہب کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، مذہب کے مطابق پالیسیز بنائی جاتی ہیں، تو ہم لوگ پھر اس کو ریلیجیس نیشنلزم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ریلیجیس نیشنلزم اس کا رائٹ آنسر ہے۔ Regional and ethnic associations are dash associations whose members possess variably ascribed characteristics۔ ریجنل اور ایتھنک ایسوسیشنز جو ہوتے ہیں یہ والنٹری ایسوسیشنز ہوتی ہیں، کچھ جو ممبرز ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے یہ والی ایسوسیشنز بناتے ہیں، تو والنٹری اس کا رائٹ آنسر ہے۔ A social construct that classifies individuals based on skin and other physical attributes is known as۔ آپ رنگ کی بیس پہ یا ویسے جو فزیکلی باڈی کی بیس پہ آپ جو لوگوں کے درمیان میں ڈسکریمنیشن کرتے ہیں نا، اس کو ہم لوگ ریس بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ریس جو ہے یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ Which of the following term refers to social reform and justice for the poor۔ جب بھی غریبوں کو انصاف فراہم کیا جاتا ہے، غریبوں کے لیے سماجی کچھ اصلاحات بنائی جاتی ہیں، تو اس کو ہم لوگ لبریشن تھیولوجی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لبریشن تھیولوجی یہاں پہ اس کا یہ رائٹ آنسر ہے۔ Standardized way for performing some vital social functions is known as۔ ایک پورا جو ایک معیاری طریقہ ہوتا ہے امپورٹنٹ کوئی بھی سماجی کام کرنے کا یا سوشل فنکشنز کو پرفارم کرنے کا، ان کو ہم لوگ نارمز بولتے ہیں۔ نارمز کے مطابق ہی آپ سوسائٹی میں سارے کام کرتے ہیں، تو نارمز جو ہے نا یہ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ اینڈ ایڈ سیٹ از اے کامن فارم آف ڈیش ایسوسیشن ایویڈنسڈ اراؤنڈ دا ورلڈ۔ پوری دنیا میں ایڈ سیٹ کو نان والنٹری ایسوسیشن بولا جاتا ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں جتنے بھی 13 سال کے بچے ہوں گے ان سب کا ایج سیٹ 13 ہی ہوگا، تو یہ نان والنٹری ہوتی ہے، کوئی اپنی مرضی سے اس میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ آٹومیٹکلی قدرتی طور پر جتنے بھی 13 سال کے بچے خود ہی ایک 13 سال کے ایج سیٹ میں آ جائیں گے، تو دس از اے نان والنٹری ایسوسیشن۔ Which type of anthropology strove to be useful to practical men of colonial administration in the 1930s to access public funds؟ کون سی اینتھروپولوجی تھی جنہوں نے یوز دیا تھا کہ آپ جب کولونیل ایڈمنسٹریشن ہوئی تھی؟ یہاں پہ آپ لوگ اس کا ایزیلی اس MCQs کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کولونیل ایڈمنسٹریشن کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو یہ برٹش نے کی تھی نا برصغیر میں زیادہ تر، تو 1930s میں بھی
पब्लिक फंड्स तक इन्होंने रसाई हासिल की थी, तो ये ब्रिटिश इसका राइट आंसर है, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी है ये। आगे हम लोग चलते हैं, साइंटिफिक नॉलेज रिलाइज ऑन। साइंटिफिक नॉलेज आप लोग तब हासिल करते हैं जब आप लोग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लेबोरेटरीज के अंदर आप लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसकी बेस पे साइंटिफिक नॉलेज बनाया जाता है। तो साइंटिफिक नॉलेज रिलाइज ऑन कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स इसका राइट आंसर है। रिलीजन इज एनी सेट ऑफ एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस पर्टेनिंग टू। रिलीजन एक ऐसा सेट होता है एटीट्यूड्स का, बिलीव्स का और प्रैक्टिसेस का, जो कि आप लोग उसको जोड़ देते हैं एक जो है ना सुपर नेचुरल पावर के साथ, ठीक है। यानी कि आप जैसे हम लोग हैं, ठीक है, जैसे हम लोग मुसलमान हैं तो हम लोग अल्लाह ताला के साथ हम लोग उनकी दी हुई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई जो तालीमात हैं अल्लाह ताला के बारे में, जो कुछ उन्होंने हमें बताया, इस्लाम के बारे में बताया, उसके साथ हम लोग जो है ना वो एट्रीब्यूट कर देते। तो सुपर नेचुरल पावर जो है ना ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, मेजर डेवलपमेंट एजेंसीज एंड मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस इंटरप्रेट डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी की बेस पे। जितनी बड़ी डेवलपमेंट एजेंसीज हैं और जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डेवलपमेंट को इंटरप्रेट करती हैं पॉवर्टी की बेस पे, कि जहाँ पे गुर्बत कम है वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ दीज कैन सोशियोलॉजी नॉट हेल्प अस विद। सोशियोलॉजी आपको किस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकती? हमारे माहौल में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प आउट करती है। ह्यूमन सोसाइटीज़ जैसे इन्वायरमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज होते हैं, तो इसके ऊपर इसको भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करती है। और जितनी भी हमारे माहौलियाती जितने भी मसले वगैरह होते हैं उनको भी इवेल्युएट करती है, पॉलिसीज वगैरह बनाती है। हाँ, ये है कि फ्यूचर में कैसा मौसम होगा इसके बारे में आपको सोशियोलॉजी नहीं बताती, तो सोशियोलॉजी नॉट हेल्प अस विद प्रिडिक्टिंग लाइकली वेदर पैटर्न्स इन द फ्यूचर। वेदर पैटर्न्स ये हमें नहीं बताती, तो ये इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी डिड नॉट कॉज अ शिफ्ट फ्रॉम। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव आती गई है तो हंटिंग सोसाइटीज पास्टोरल सोसाइटीज में कन्वर्ट हो गई, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में कन्वर्ट हो गई, और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। लेकिन उन्होंने पूछा कि कौन सा काज नहीं है टेक्नोलॉजी का, तो ये वाला काज नहीं है मॉडर्न सोसाइटी टू प्री मॉडर्न सोसाइटी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से मॉडर्न सोसाइटी प्री मॉडर्न सोसाइटी की तरफ नहीं गई, बल्कि प्री मॉडर्न सोसाइटी की तरफ गई है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, मॉडर्न सोसाइटी टू प्री मॉडर्न सोसाइटी। फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव व्हाट इज नीडेड टू एड्रेस टू एंटिसिपेट सोशल कन्फ्लिक्ट्स। जब भी अपने डेवलपमेंट का काम शुरू करना होता है तो आप वो सबसे पहले क्या चीज़ एड्रेस करनी चाहिए? कल्चरल एनालिसिस करना चाहिए कि जिस इलाके में आप लोग डेवलपमेंट करवा रहे हैं वहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है, वो सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, डैश एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर द फोकस ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर जो सोशल पहलू होते हैं, ठीक है, सोशल एस्पेक्ट्स, उनके ऊपर जोर देते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मेन फोकस सोशल एस्पेक्ट्स होता है, तो सोशल इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ वन एथनिक ग्रुप एट द हैंड्स ऑफ अनदर ग्रुप। जब भी एक एथनिक ग्रुप को दूसरा एथनिक ग्रुप सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसको हम लोग जीनोसाइड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक एथनिक ग्रुप दूसरे को फॉर एग्जाम्पल नुकसान पहुंचा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीनोसाइड बोलेंगे। रिसर्च ऑन डेवलपमेंट एंड कल्चर ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स हैज एम्फसाइज्ड ऑन। अभी माजी के कुछ सालों में जब रिसर्च की गई है डेवलपमेंट के ऊपर और कल्चर के ऊपर, तो अब ज्यादातर जोर दिया जाता है कल्चर सेंसिटिविटी के ऊपर, कि आपको लोगों की नॉर्म्स और वैल्यूज के हिसाब से ही वहां पे डेवलपमेंट करनी चाहिए। तो कल्चर सेंसिटिविटी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। Which one of the following is the first step of development workers when start working in a specific area? डेवलपमेंट वर्कर्स जब भी किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला स्टेप है कि वहां के नॉर्म्स एंड वैल्यूज को समझें। तो गेट द होल पिक्चर ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ये इसका राइट आंसर है। इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम काजेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जब भी आपके इकोसिस्टम में, आपकी दुनिया में इम्बैलेंस हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, पोल्यूशन भी होती है और स्पीशीज भी खत्म होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इकोसिस्टम के जो है ना डिस्टर्बेंस का ताल्लुक सोशल कन्फ्लिक्ट से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही उन्होंने पूछा था कि इम्बैलेंस इन सोशल सिस्टम काजेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट सोशल कन्फ्लिक्ट इज द राइट आंसर।
In relatively non-stratified societies, associations tend to be based on dash characteristics. جو نان اسٹریٹیفائڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ اسٹریٹیفیکیشن وغیرہ نہیں ہوتی وہاں پہ جو ایسوسیشنز بنائی جاتی ہیں وہ یونیورسلی ایسکرائبڈ کریکٹرسٹکس پہ بنائی جاتی ہیں. یعنی کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو یونیورسلی قدرتی طور پہ اس کے ساتھ کوئی کاسٹ لگا دی جاتی ہے یا اس طرح سے, تو یہ یونیورسلی ایسکرائبڈ کریکٹرسٹکس اس کا رائٹ آنسر ہے. In view of the marginalization and destruction of the ecozones inhabited by ethnic groups, the term indigenous knowledge is being used in the context of non-Western. ہے اس کا آنسر کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے ایتھنک گروپس تھے جنہوں نے ایکو زونز کو یعنی ایک سائڈ کے جو ہوتے ہیں نا ویسٹرن کنٹری سے تھوڑا باہر نکل کے انہوں نے کچھ ایریاز جو تھے انہوں نے اڈاپٹ کر لی تھے, وہیں پہ وہ رہتے تھے. ٹھیک ہے, مارجنلائزیشن ہو گئی تھی, وہاں پہ ان کے جو ایکو زونز تھے جہاں پہ وہ رہتے تھے وہ بھی جگہ خراب ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, تو وہاں کا جو نالج تھا وہ انڈیجنس نالج کو جو ہے نا وہ لوگ مطلب عام نالج کو وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو ہے نا وہ نان ویسٹرن نالج ہے. ٹھیک ہے, تو انڈیجنس نالج ان ٹرمز آف نان ویسٹرن نالج اس کا رائٹ آنسر ہے. Measure take to decrease given risk associated with a particular activity. کسی بھی کام سے ریلیٹڈ جتنے بھی رسک وغیرہ ہوتا ہے, خطرہ وغیرہ ہوتا ہے, اس کو ڈیکریز کرنے کے جو اقدامات ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, رسک منیمائزیشن کہتے ہیں. رسک منیمائزیشن از the right answer. Which kind of approach is adopted to empower people? کون سی اپروچ اڈاپٹ کی جاتی ہے لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنی پرابلمس کو خود جان سکیں اور اپنا لوکل نالج یوز کر کے اپنی پرابلمس کے سولوشنس کو ڈھونڈ سکیں. تو یہ ایک کوشیس اپروچ ہوتی ہے, کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ وہ جو ہوتی ہے نا احتیاطی تدابیر. ٹھیک ہے, لوگوں کو پہلے سے اتنی امپاورمنٹ دے دینا کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ خود ہی اس قابل ہوں کہ اپنے پرابلمس کو سالو کر سکیں. تو کوشیس اپروچ جو ہے نا اس کے رائٹ آنسر ہے. فیلئر آف مینی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ایٹ دا لوکل لیول میڈ اٹ پاپولر ٹو. لوکل لیول پہ بہت سارے پروجیکٹس فیل ہو گئے تھے. کیوں فیل ہو گئے تھے؟ کیونکہ اس وقت جب لوکل لیول پہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس فیل ہونا شروع ہو گئے تھے تو پھر اس کے بعد زور دیا جانے لگا تھا کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ زور نہیں دینا چاہیے, بلکہ جو پاپولیشنز ہیں جن کے اوپر آپ لوگ ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ لوگ پلاننگ کریں. تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے, ڈی سینٹرلائز ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اینڈ انوالو لوکل ٹارگیٹ پاپولیشنز ان پلاننگ. In which of the following years the word took on a populist flavor of grassroots politics in the sense of indigenous? 1960 سے لے کے 1970 ہے. ٹھیک ہے, جب گراس روٹ پالیٹکس والا جو ہے نا وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ پالیٹکس آئی تھی. ٹھیک ہے, یعنی کہ لوکل لیول پہ بھی جا کے ہمیں چھوٹے چھوٹے لیول پہ بھی ہمیں پالیٹکس کرنی چاہیے, جیسے ہوتا ہے نا کہ میونسپل کمیٹیز وغیرہ بنائی جاتی ہیں, یہ سب کچھ. تو یہ 1960 سے لے کے 1970 میں یہ والا ٹرینڈ انٹروڈیوس ہوا تھا. تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Which of the following refers to an identification with and feeling part of an ethnic group and exclusion from certain other groups because of this affiliation? یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آپ خود کو کہ ہم لوگ فلاں ایتھنک گروپ کا حصہ ہیں اور باقی تمام گروپ سے خود کو علیحدہ کر لیتے ہیں, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایتھنیسٹی. ٹھیک ہے, تو ایتھنیسٹی یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Which of these can sociology not help us? Sociology not help us in predicting weather patterns in the future. یہ ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں. Anthropologists agree that development. Anthropologist آپ یہ ایگری ہیں کہ اب ہماری یہ مورل اپلیکیشن ہے, ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ جو رہائشی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پہلے ہم لوگ سمجھیں, ان کی ہم لوگ سائڈ لیں, وہ کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ لوگ پلاننگ کریں اپنی ڈیولپمنٹ کی. They have a moral obligation to take the side of native peoples. یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. The ambivalent relationship between anthropology and development has its origin in the dash system of governance, has its origins in the colonial systems of governance. تو colonial اس کا right answer ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. All humans today are dash genetically identical. جتنے بھی human beings اس دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سارے 99.9% وراثتی طور پہ یا جینیٹیکلی جو ہم لوگ کہتے ہیں نا وہ بالکل آئیڈینٹیکل یعنی کہ ایک جیسے ہیں. 99.9% اس کا رائٹ آنسر ہے. An individual who earns less than $1 a day and have basic services termed under which category? یعنی کہ ایک وہ انسان جس کی کمائی ایک دن کے $1 سے بھی کم ہے اور وہ اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا تو ہم لوگ اس کو غربت کے کھاتے میں ڈالیں گے کہ وہ غریب ہے. تو پاورٹی جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. He will be in the category of poverty. اس کے بعد the Kari Mojong are the predominantly cattle herds living beings reside in northeastern Uganda who are organized by age and generation sets.
یہ کیری مجونگ ہوتے تھے جو کہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے اور انہوں نے پوری اپنی اس طرح سے آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہوتی تھی کہ ایج کی بیس پہ اور جنریشن کی بیس پہ انہوں نے کچھ سیٹس بنائے ہوئے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, آرگنائزڈ بائی ایج اینڈ جنریشن سیٹس, یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. روٹیٹنگ کریڈٹ ایسوسیشن یوزلی ہیو, روٹیٹنگ کریڈٹ ایسوسیشنز جیسے ہوتا ہے نا کہ کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں, اس طرح کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں, ان کے اندر 10 سے 30 کنٹریبیوٹرز ہوتے ہیں. تو روٹیٹنگ کریڈٹ ایسوسیشن یوزلی ہیو 10 to 30 کنٹریبیوٹرز, یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز انکلوڈ, ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز کون کون سی ہیں؟ ورلڈ بینک بھی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن میں آتا ہے, یونائٹڈ نیشن کی کچھ ایجنسیز ہیں, UN ایجنسیز, وہ بھی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز میں آتی ہیں, اور نیشنل اور انٹرنیشنل مختلف قسم کی NGOs ہوتی ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز میں آتی ہیں. تو فار آل آف دا گیون آپشنز اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. Which of the following present itself as a technical discipline based on what are claimed to be core competencies in the development practice and scientist approach to social analysis as a precondition for social transformation. Social development ہوتی ہے ایک ایسا ٹیکنیکل ڈسپلن ہوتا ہے جس میں آپ لوگ ڈیولپمنٹ وغیرہ کے کام کرتے ہیں اور آپ لوگ سائنٹیفک اپروچ کو یوز کرتے ہوئے سوسائٹی کو انالائز کرتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ جو ہے نا سوسائٹی میں ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے. تو یہ سوشل ڈیولپمنٹ اس کا رائٹ آنسر ہے. ٹو انشور پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ دا موسٹ امپورٹنٹ فیچر از ٹو اسٹڈی. جب بھی آپ نے پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ کرانی یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوکل لیول کے یا اسپیسیفک ایریا کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ڈیولپمنٹ کے کام میں پارٹیسپیٹ کریں, آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں, تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیچر ہے کہ آپ پہلے لوکل کلچر کو اسٹڈی کریں. جہاں پہ آپ لوگ ڈیولپمنٹ کروانا چاہتے ہیں ان کے کلچر کو اسٹڈی کریں. تو موسٹ امپورٹنٹ فیچر از ٹو اسٹڈی لوکل کلچر, یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Which kind of knowledge consists of factual knowledge, skills and capabilities possessed by people belonging to a specific area? ایک خاص طرح کے ایریا سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کی اپنی کچھ مخصوص ان کے فیکٹس کی بیس میں نالج ہوتا ہے, اسکلز ہوتی ہیں اور کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, اس نالج کو ہم لوگ لوکل نالج بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لوکل نالج یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. South Africa's historic system of apartheid exemplifies segregation. ساؤتھ افریقہ کے اندر جتنی بھی اپارتھیڈ پالیسیز ہوتی ہیں نا کہ کالے اور گورے بھی بہت زیادہ تفریق کرتے ہیں, تو یہ سیگریگیشن کی ٹائپ ہے, یعنی کہ دو گروپس کے درمیان یا مختلف لوگوں کے درمیان تفریق کرنا, ڈسکریمنیشن کرنا, ان کو الگ کرنا, دیٹ از اے سیگریگیشن. لوکل نالج کنسسٹ آف فیکچوئل نالج, وہ لوکل نالج جس میں فیکچوئل نالج ہوتا ہے, اسکلز ہوتی ہیں, کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, پوسیسڈ بائی پیپل بلانگنگ ٹو آ اسپیسیفک ایریا, یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. جو کہ اسپیسیفک ایریا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اسکلز اور کیپیبلٹیز کو ہم لوگ لوکل نالج بولتے ہیں. اینتھروپولوجیکل ایکسپیرینس ہیلپس اینٹیسپیٹ پوٹینشیل ان پازیٹیو اینڈ نیگیٹو چینجز. اینتھروپولوجی کی جب آپ کے پاس تجربہ آ جاتا ہے اس کی بیس پہ آپ لوگ توقع کر سکتے ہیں کہ جو چینجز آئیں گے ڈیولپمنٹ کے کام سے کتنے پازیٹیو چینجز آ سکتے ہیں, کتنے نیگیٹو چینجز آ سکتے ہیں, تو دونوں طرح کے چینجز آپ لوگ اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ان سم ڈیولپمنٹ پروجیکٹس, کچھ ایسے ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں, ورلڈ بینک انکلوڈ اسٹیک ہولڈرز بٹ فیل ڈیو ٹو دا پارٹیسپیشن آف. ورلڈ بینک نے اسٹیک ہولڈرز کو بھی انکلوڈ کیا تھا اپنے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کے اندر, لیکن ان کی پالیسیز فیل ہو گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ لوکل پاپولیشن نے, لوکل پیپل نے بیچ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. ڈیو ٹو دا لیک آف پارٹیسپیشن آف لوکل پیپل, یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Most characterizations of local knowledge are defined in complete contrast to scientific knowledge. یعنی کہ لوکل نالج کے اندر کچھ ایسے کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں جو کہ بالکل سائنٹیفک نالج سے مختلف ہوتے ہیں, اس کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کمپلیٹ کنٹراسٹ ٹو سائنٹیفک نالج. Associations with a common purpose of economic or socio-political empowerment are known as. ایسی ایسوسیشنز جن کا مقصد ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر سیاسی طور پہ, سیاسی اور سماجی طور پہ اور معاشی طور پہ لوگوں کو ہم نے امپاور کرنا ہے, تو ان ایسوسیشنز کو ہم لوگ ملٹائی ایتھنک ایسوسیشنز بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ملٹائی ایتھنک ایسوسیشنز یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Segmented responsibilities accompanied by differences in rewards and prestige are known as. یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ ریوارڈز کی بیس پہ, پریسٹیج کی بیس پہ, فار ایگزامپل تنخواہوں کی بیس پہ جتنی بھی رسپانسبلٹیز آپ لوگ الگ الگ کر دیتے ہیں, ان کو ہم لوگ ہیرارکیز کہتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم لوگ آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ٹاپ مینیجرز کا اور کام ہے, ان کے ریوارڈ پریسٹیج ان کی اور ہوتی ہے, امپلائیز کا اور ہوتا ہے, تو یہ ساری ہیرارکیز آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہیرارکیز اس کا رائٹ آنسر ہے. Which of the following is not covered under social functions of religion? ریلیجن کا جو سماجی کام ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ہوموجینٹی آتی ہے. جیسے ہم مسلمان ہیں, پورے ہم لوگ ایک امت تصور کرتے ہیں, سارے کے سارے خود کو.
گروپ سالیڈیرٹی بھی آتی ہے, یعنی کہ لوگوں کے درمیان یونٹی اور یکجہتی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. گروپ آئیڈینٹی, ایک شناخت بھی پیدا ہوتی ہے تمام لوگوں کی. تو یہ سوشل جو ہے نا فیکٹرز ہوتے ہیں. ہاں, ایز آف سٹریس, یعنی کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو اس کو وہ سکون ملتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو ایسا یہ والا جو فنکشن ہے نا, یہ سائیکولوجیکل فنکشن ہے ریلیجن کا, یہ سوشل فنکشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اس میں سے کون سا سوشل فنکشن نہیں ہے, تو ایز آف سٹریس یہ سوشل فنکشن نہیں ہے, دس از اے سائیکولوجیکل فنکشن. Biological subspecies or variety of species consisting of more or less distinct population with anatomical traits. Biologically species یا sub species جو کہ کم یا زیادہ دوسری پاپولیشن سے تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ان کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, ہم لوگ ریس بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ریس اس کا رائٹ آنسر ہے. Which one of the following possess formal organizational structure and their members also have common interest and a sense of purpose which binds the varied types of societies together. وہ کون سی چیز ہوتی ہے, ایک فارمل آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہوتا ہے جس کے سارے ممبرس ایک ہی انٹرسٹ یا ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اس سے ڈفرینٹ سوسائٹیز اکٹھے مل کے, ڈفرینٹ سوسائٹیز کے لوگ مل کے لوگوں کے ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ہم لوگ بولتے ہیں ایسوسیشنز, ٹھیک ہے. تو ایسوسیشنز یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Intense sunlight in the tropical latitudes has selected for darker skin color as a protection from intense dash radiation. جو بہت لیٹیٹیوڈز پہ, ٹراپیکل لیٹیٹیوڈز میں رہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ سن لائٹ ہوتی ہے, وہاں پہ لوگوں کا اسکن کلر ڈارک ہو جاتا ہے. کیوں ڈارک ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جب ان کی اسکن کلر ڈارک ہوتا ہے تو ان کو الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے پروٹیکشن ملتی ہے, ان کی اسکن پروٹیکٹ رہتی ہے. تو الٹرا وائلٹ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Forced racial segregation in South Africa was known as apartheid. ساؤتھ افریقہ میں جو بھی ریس کی بیس پہ سیگریگیشن ہوتی ہے اس کو ہم لوگ اپارتھیڈ بولتے ہیں. Anthropologists are supposed to take care of the dash elements of the project. اینتھروپولوجسٹ ہمیشہ کسی بھی پروجیکٹ کے سافٹ ایلیمنٹس کا خیال رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہم لوگ سینسٹیو ایلیمنٹس جن کو بولتے ہیں نا, تو سافٹ جو ہے نا یہ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. اینڈ ایڈ سیٹ از اے کامن فارم آف ڈیش ایسوسیشن. ایڈ سیٹ نان والنٹری ایسوسیشن ہے, ہم لوگ پہلے بھی ایم سی کیوز کر چکے ہیں. ٹو ایکیوز اور ٹیک لیگل ایکشن اگینسٹ این انڈیویجول اور اے گروپ, کسی کو سزا دینا یا ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنا, اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, پروسیکیوشن بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پروسیکیوشن اس کا رائٹ آنسر ہے. وچ ٹائپ آف کوالٹیز از ڈیٹرمنڈ ایٹ برتھ بیکاز آف جینڈر اور ایتھنیسٹی اور فیملی بیک گراؤنڈ. جینڈر کی بیس پہ, ایتھنیسٹی کی بیس پہ, فیملی بیک گراؤنڈ کی بیس پہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ساتھ ہی جو اس کے ساتھ جو کوالٹیز اس میں پائی جاتی ہیں یا اس کے ساتھ اس کے نام کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہیں, وہ اس کو ہم لوگ ایسکرائبڈ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ والی کون سی ہوتی ہیں, وہ ایسکرائبڈ کوالٹیز ہوتی ہیں. Who among the following was able to demonstrate it exclusively that biological race and culture is not the same thing? کس نے یہ بات کی تھی کہ بایولوجیکل ریس اور کلچر دونوں ایک ہی چیز کے نام نہیں ہے؟ تو یہ تھے ای بی ٹیلر, جو کہتے ہیں کہ بایولوجیکل ریس اور چیز ہے, کلچر اور چیز ہے, ٹھیک ہے. ای بی ٹیلر تھے. Whether or not individuals in the minority groups prominently emphasize their ethnic symbols may vary with the situation. یعنی کہ minority groups جو اقلیتیں ہوتی ہیں وہ اپنے ایتھنک سمبلس کے اوپر, اپنے اسپیسیفک کلچر کے اوپر زور دیتی ہیں یا نہیں دیتی, یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے سچویشن ٹو سچویشن. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کیسے کرتے ہیں, کچھ اقلیتیں ہوتی ہیں جو کیسے نہیں کرتی. They may not emphasize them if they are trying to identify with or join the dominant culture in their society. یعنی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز پہ زور نہیں دیتے کہ ہم نے جس سوسائٹی کے اندر ہم لوگ ہیں وہاں کا کلچر ہم نے جوائن کرنا ہے یا ہم نے اس کلچر کے مطابق اپنی آئیڈینٹی بنانی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر زور دے, وہ اپنی ایتھنک سمبلس کو ہی ایمفیسائز کبھی کبھار کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو they may not emphasize them if they are trying to identify with or join the dominant culture in the society. یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. From an anthropological view, anthropologist کے view کے مطابق two representations are necessary for development. Development کا جو بھی آپ لوگوں نے کام کروانا ہے اس میں دو چیزیں ہمیشہ ضروری ہوتی ہیں. کون کون سی؟ ایک تو ڈیولپمنٹ پریکٹیشنرز, یعنی کہ وہ لوگ, وہ ورکرز جنہوں نے ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہوتا ہے, اور دوسرے ہوتے ہیں لوکل انوائرمنٹس, یعنی کہ لوکل لیول کے جو لوگ, جن لوگوں کے ساتھ آپ نے ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے, تو یہ دونوں کو ہی آپ لوگوں کو پارٹیسپیٹ کروانا چاہیے, ڈیولپمنٹ پریکٹیشنرز کو بھی اور ساتھ میں لوکل انوائرمنٹس کو بھی. اس کے بعد ڈیولپمنٹ نیسیسیٹیٹس a kind of social analysis of the situation. Development necessitates a kind of social analysis.
اچھا نیکسٹ ہمارا MCQ ہے ڈیولپمنٹ necessitates a kind of social analysis of the situations which the proposed dash will be designed to address. ڈیولپمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ سوشل انالیسس کرتے ہیں پہلے سچویشن کا, اس کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہیں, انٹرونشن ڈیزائن کرتے ہیں اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے. تو انٹرونشن جو ہے نا یہ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں. اینڈ انڈیویجولس آئیڈینٹیفیکیشن ود اے کلچرل گروپ بیسڈ آن اوریجن, لینگویج, سوشو پولیٹیکل ہسٹری اور ریلیجن. یعنی کہ انسان کی جو ایک شناخت بن جاتی ہے ایک ثقافتی گروپ کے ساتھ, اس کی اوریجن کی بیس پہ, اس کی لینگویج کی بیس پہ, اس کی سوشو پولیٹیکل ہسٹری کی بیس پہ, اس کی ریلیجن کی بیس پہ, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایتھنیسٹی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس کا ایتھنیسٹی جو ہے نا یہ رائٹ آنسر ہے. ریس از بایولوجیکل وائل ایتھنیسٹی از کلچرل. ریس وہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ بایولوجی کی فارم میں لوگوں کی رنگ یا نسل کی رنگ یا شکل کی بیس پہ آپ لوگ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں, وہ ریس ہوتی ہے. ایتھنیسٹی کلچرل ہوتی ہے, کلچر کی بیس پہ آپ لوگ ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں لوگوں کو. which of the following refers to an identification with and feeling of an ethnic group. یہ ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ کوئی اگر خود کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ ایک ایتھنک گروپ ہیں اور وہ دوسرے گروپ سے خود کو جو ہے وہ ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں تو اس کو ہم لوگ ایتھنیسٹی بولتے ہیں. Local knowledge proceeds from observations gained through trial and error or which is known as. local knowledge ہمیشہ آپ لوگ کیسے لیتے ہیں, آپ لوگ observations کے تھرو لیتے ہیں, ٹرائل اینڈ ایرر کی بیس پہ, یعنی کہ آپ لوگ خود ایک کام کرتے ہیں, غلطی ہوگی, دوسرا کام کریں گے, غلطی ہوگی, تیسرا کام کریں گے. اس طرح سے آپ لوگ بار بار خود ہی غلطیوں کی بیس پہ جو کچھ سیکھتے ہیں وہ آپ کا لوکل نالج ہوتا ہے. اور ان ٹرائل اینڈ ایرر کو ہم لوگ نیچرل ایکسپیریمنٹس بھی کہتے ہیں کہ قدرتی طور پہ ایک تجربات آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو نیچرل ایکسپیریمنٹس اس کا رائٹ آنسر ہے. China towns in major cities of the world have associations performing a similar function for Chinese immigrants. چائنا ٹاؤنز بہت سارے دنیا کے بہت سارے ایسے شہر ہیں یہاں پہ چائنا ٹاؤنز بنائے جاتے ہیں. یہ ایک ایسی ایسوسیشنز ہوتی ہیں جن کا کام ایک ہی ہوتا ہے کہ چائنا سے اگر کوئی امیگرینٹس آتے ہیں ان کنٹریز کے اندر جہاں پہ وہ چائنا ٹاؤنز موجود ہوتے ہیں تو وہاں پہ چائنیز امیگرینٹس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایگزامپل ہے ریجنل ایسوسیشن کی. تو ریجنل ایسوسیشن یہاں پہ اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. یہ تھے آپ لوگوں کے SOC 401 کے سارے MCQs. آپ نے میرے لیے دعا لازمی کرنی ہے اور اپنے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے, ویڈیو کو آگے شیئر بھی لازمی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ گروپ وغیرہ یا واٹس ایپ پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں, ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. باقی سبجیکٹس کے لیکچرز کے لیے بھی ضرور ہمارا چینل حالم اسٹڈی